جنگ بدر پہلے ہوئی، سب سے پہلا مارکا ہے اور بہت مشکل وقت تھا جیسے میں نے بتایا، لیکن حضور نے بھی کیا کمال کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے یہ محبت والے نہیں ہیں، یہ عشق والے ہیں۔ بس نبی کے سین میں بٹھایا اور حکم نہیں فرمایا، حکم نہیں فرمایا کہ یہ کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہجرت کا حکم دینے والے پیغمبر آج کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے لباس بھی مکمل نہیں ہے، گھروں میں بھی فاقہ ہے، غربت بھی بہت ہے، اختلافات کے بعد آج تم جمع ہوئے ہو، بہت ٹوٹے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بدر کے مارکے کے بارے میں تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ نہیں کہا تم ایسا کرو، مشورہ لیا، دنیا کو بتایا یہ مجبور ہو کر نہیں کر رہے، یہ مخمور ہو کر رہے ہیں، اس کے رسول میں مخمور ہیں، حضور نے انہیں اختیار دیا، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ حالات ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، تمہیں بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اور سے خزرج کے قبیلے جن کی لڑائیاں آپس میں ہمیشہ رہی، جو انتہائی پاگل قبیلے عرب کے، بے وقوف جاہل ترین، جن کی کبھی صلح نہیں ہوئی، اور لڑائی بھی کس بات پہ ہوتی تھی؟ جانور باندھنے پہ، کھانے پینے پہ، ایک دوسرے کو دیکھ لیا قتل ہو جاتے، قتل ہوتے ہی جاتے، دشمنیاں۔ لیکن حضور کی غلامی اور حضور کے عشق نے ان دیوانوں کو کتنا سیانہ کر دیا، سمجھدار کر دیا، کیسی ان کو عقلیں اور بصیرتیں آ گئی، سبحان اللہ۔ حضور نے ان سے پوچھا تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ ان کے الفاظ سے، یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑا ہے جو بیٹھ کے تماشا دیکھیں، آپ حکم فرمائیں۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس بدر کی تیاری میں کسی نے حضور کو یہ مشورہ نہیں دیا رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، صلح کر لیجئے، جانے دیجئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ چلیے، کہا جو آپ کا حکم ہو، جو آپ چاہیں گے۔ ہم کسی جرنیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم اپنے معشوق و محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جو حکم ہو۔ ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ اسی لیے ہے۔ اور تو اور یاد ہی ہے نا وہ 7 سال کا اور 9 سال کا بچہ معاذ و معوذ، کیا جذبہ ہے، اور ان کی ماں کا جذبہ، اللہ اللہ اللہ، یہ جذبہ سارا جمع کیا گیا، چند تلواریں نکلی، چند جانور نکلے اور 313 افراد۔ چلو بھائی، اب صحابہ کرام وہ جو جا رہے تھے، بڑے انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی، ان کو بڑی پلاننگ کا پتا تھا، کوئی مشورہ نہیں دے رہا یا رسول اللہ اتنے تھوڑے بندے مارے جائیں گے، اسلحہ بھی نہیں ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے، پتا تو کرے کیا کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا، نہ تیروں پر نہ تلواروں نہ نیزہ پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس بھالا نہیں تو کیا ہوا، کملی والا تو ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا یار تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے جاؤ، مارے جاؤ گے؟ کہا مارے جائیں گے تو مارے جائیں گے، ہم تو انہی کے لیے ہیں، مارے جائیں گے تو بھی انہی کے ہیں، واپس آئیں گے تو بھی نہیں۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی اپنا چھوڑا ہی نہیں، نہ کوئی مشورہ دیا ہے، نہ کوئی خیال پیش کیا ہے، نہ کوئی بزدل ہوئے، نہ کوئی بہانہ بنایا، سب کے سب حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ مجبور ہو کر جا رہے تھے، حضور کہہ دیتے نہیں تو نہیں تھی، حضور نے کہا چلو تو چلنا ہے، اب چل پڑے۔ وہاں پہنچ گئے، سامنے لشکر دیکھا، 1000 کا لشکر ہے، پھر بھی کسی کے دل میں یہ نہیں آ رہا کہ یار میں تو نکل جاؤں، 1000 بندہ ہے۔
خالی آدمی مارنا شروع کرے گا تو کچھ نہیں بچے گا. ان کے پاس تو اسلحہ بھی ہے, کھانا پینا ہر شے روزانہ, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس جو خزانہ ہے نا وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ اللہ کا حبیب ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب رات پہلی پڑھی نا تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے. جو حضور نے اس وقت دعا کی ہے نا وہ دعا بھی حضور نے کہیں نہیں کی ہے. کہا میرے مالک تیرا نام لینے والے اس کائنات زمین پر جتنے تھے سارے جمع کر کے تیرے پاس لے آیا ہو. ٹھیک ہے, عاشقوں نے محبوب کے آگے گردنیں کی ہوئی ہیں, اور پھر یہ اپنے معبود و محبوب کا عاشق کیا کہہ رہا, حضور بھی تو عاشق ہیں. مالک میں نے سب کچھ جمع کر کے تیرے سامنے پیش کر دیا, اب تیری مرضی ہے ان کی گردنیں کاٹ کے ان کی قربانی لے لے یا ان کو فتح و نصرت عطا فرما دے, تیری مرضی ہے. لیکن ایک بات یاد کہ اگر یہ سارے کٹ گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی رہے گا نہیں, تیری مرضی ہے. کیسے دو لفظوں میں بات کی اور بالکل فیصلہ کن بات, تیری مرضی بادشاہ یہ پیش ہے. آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کی چادر مبارکہ جو کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی کھسک کے نیچے گر گئی. آپ دعا میں تھے, حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے, فوراً باہر نکلے, صحابہ کو کب مبارک ہو بھائی صبح فتح ہے ہماری. انہوں نے سمجھا کہ قرآن کی آیت اتری ہوگی یا رسول اللہ نے کوئی فرمایا ہوگا. وہ سارے قافلے کو خوشخبری سنا ہے, مبارک بھائی جشن مناؤ, مزے کرو, صبح فتح. یہ انہوں نے کہا یہ تو بات دیکھو, وہ تو سارے تیاری کر رہے ہیں, یہ صبح خود لکھ کے دیں گے, دیکھنا ان کا کوئی نشان ہی باقی نہیں رہے گا. یار آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ صدیق ہیں, آپ کی بات تو سچی ہے, لیکن کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگ رہا ہے خیمہ مبارک کے باہر. رسول اللہ دعا سے فارغ ہوئے, اپنے معمول کے مطابق باہر جھانکا, رش لگا ہوا ہے, حضور مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک. حضور نے فرمایا کس چیز کی مبارک؟ حضور صبح فتح ہے. کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا. ابو بکر تمہیں کس نے کہا؟ اب صحابہ حیران ہو رہے, اللہ نے نہیں کہا, رسول اللہ نے نہیں کہا, تو ابو بکر کیسے یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ اور سارے قافلے کو جا کر اٹھا کر بتا کے بھی آ گئے. پاس رہنے والے بھی کچھ سمجھ جاتے ہیں, ابو کے اشارے پا لیتے ہیں, راز سمجھ جاتے ہیں. بھئی تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جب وہ آپ کی چادر کندھے سے اتر کر نیچے گرتی دیکھی نا تو میں سمجھ گیا اللہ نے قبول کر لیا آپ کی بات, کیونکہ آپ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. اور آپ کی چادر کیوں گرے گی؟ یہ کوئی ہاں کی بات ہے, حالت تبدیل ہونا کوئی نشانی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر صحابہ نے صبح دیکھا, وہ میں الحمدللہ وہ 2 مرتبہ حاضری دے کے آیا ہوں, وہ پہاڑی میں نے آنکھوں سے دیکھی, آج بھی اس پہ فرشتوں کا نزول محسوس ہوتا ہے, اتنا نور اس پر اترتا نظر آتا ہے. فرشتے اترے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے فرشتے بھیجے, پھر مارکا سجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عاشقوں نے اپنا عشق پیش کیا, حضور معشوق و محبوب نے اپنا حق ادا کیا, اللہ نے مدد اتاری. اور پھر دنیا میں ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکے گی کہ کفار کا نشان تک مٹ گیا, ان کے سردار سارے مر گئے, ان کے بڑے بڑے جان باز اور بہادر قیدی ہو گئے. اتنی بڑی فتح, اسلام کی پہلی فتح اور سب سے بڑی فتح. حیران ہو گئے سب کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ایک ایک مسلمان 100 پہ غالب آ گیا. اتنی طاقت ان میں, اتنا اسلحہ, وہ جو ٹوٹا ہوا اسلحہ ہے وہ زنگ آلود ہے, وہ کیسے کام کر رہا ہے؟ کام تو حضور کی دعا کر رہی تھی, کام تو حضور کی نگاہ کر رہی تھی. یہ اصحاب بدر جن پہ اللہ نے بھی فخر فرمایا اور قرآن کی آیتیں اتری, اور انہیں ایک شان خصوصی دی گئی کہ مسلمانوں کے شہیدوں میں افضل ترین شہداء بدر کے شہداء, اور ان کے جو غازی ہیں
उनको क्या शरफ मिला। हुजूर जब वापस लौट रहे थे तो जो सहाबा गाजी वापस लौटे थे उन्हें कहा तुम्हें मुबारक हो, आइंदा अगर तुम कोई गुनाह भी करोगे ना, कोई गुनाह भी तुमसे अगर होगा तो वो लिखा नहीं जाएगा। ये किसी और के लिए कभी नहीं ये एजाज हुआ, ये सिर्फ अहलियान बदर के लिए। तुम्हारा आइंदा होने वाला गुनाह और गलती भी अल्लाह ने पहले से माफ कर दी है। आज हर किस्म के फिरके ये बात तो कहते हैं कि बदर वालों का अगला पिछला सब माफ हो गया। एक जगह आप बोलिएगा जरा, अहले बदर का अगला पिछला एडवांस में माफ हो गया। उस बदर वालों में अबू बकर भी हैं। अगर कोई लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक सोचते हैं कि अबू बकर से यहां ये हुआ यहां ये हुआ, वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उनका अगला पिछला पहले माफ करने का वादा किया हुआ है। बिलफर्ज अगर कुछ ऐसा हो, उसमें हजरत उमर भी हैं, उसमें जनाब अली मुर्तजा भी हैं। हो सकता है कोई बगल में जाए कि उस्मान गनी तो नहीं है, हजरत उस्मान गनी नहीं गए थे, वो मदीना तैयबा में ठहरे। उनकी ज़ौजा बीमार थी, हुजूर की साहबजादी, हुजूर ने उनके लिए उनको रोक दिया। और जब हुजूर वापस तशरीफ लाए तो आपने माले गनीमत का पूरा हिस्सा हजरत उस्मान को भी दिया। कहा तुम मेरे कहने की वजह से रुके थे ना, तुम तो तैयार थे, तुम्हारा भी हिस्सा पूरा है, तुम उन्हीं में से हो। और फिर स्पेशली अलहदा से फरमाया, ऐ उस्मान तुझे भी अल्लाह ने ये एजाज बख्श दिया है कि तेरा पिछला भी माफ है, तेरा अगला भी माफ है। अब चारों यार तो उसमें आ गए और क़यामत तक के लिए अहले बदर में चार यार खुसूसन और सारे अहले बदर पर अगर कोई फिरका कोई जमात का आदमी कोई नुक्ताचीनी निकालता है तो वो अल्लाह का मुकाबला कर रहा है। अल्लाह तो माफ किए हुए पहले से, अब वो कह रहे नहीं ये हुआ ये हुआ। अगर ये हुआ बिलफर्ज तो इसकी माफी का ऐलान पहले हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेशक तमाम तर सहाबा किराम जन्नती हैं, लेकिन ये अहले बदर की जो शान है वो उन तमाम जन्नतियों से अलहदा से, वो सब सहाबा से अफजल है। उनसे अफजल अशरा मुबशरा, उनसे अफजल चार यार, लेकिन सहाबा में अफजल 313 सहाबा किराम और गाजियान बदर हैं। सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं एक रूहानी बात कह लूँ कि इन गाजियान बदर का आलम यह है, इतने मकबूल बारगाह हो गए, उनके अपने तो सारे कुछ माफ हो गए। मेरी बात रखा सर खड़ा करके सुनिए, उनका अपना तो सब कुछ माफ हो गया, लेकिन सूफियों ने कहा ये तो ऐसे मुबारक हस्तियां हो गई हैं, इनका नाम लेकर अगर कोई शख्स अपनी माफी मांगेगा तो उसे भी मिलेगी, कोई हाजत तलब करेगा वो भी अता होगी। 313 अहले बदर का नाम लेकर दुआ की जाए तो इनका नाम भी अल्लाह ने बरकत का जरिया बना दिया, क्योंकि ये आशिक है ना, ये सारा अपना लुटा चुके हैं। तो आशिकों को फिर जब वो देता है, मैंने पहले कहा आशिक क्या और क्यों छोड़ता है, तो उसका महबूब और माशूक उसके लिए ला छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है, उसके यहाँ पर उसके लिए हाँ ही हाँ होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।